سے پہلے زمین پر رہنے والے جنوں نے فساد برپا کیا تھا، خون بہایا تھا اور اللہ کی نافرمانی کی تھی، لہٰذا اب جو خلیفہ بنے گا وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا اور نہ ہی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے حسد کے طور پر تھا، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق فرشتے وہ بات نہیں کہتے جس کو کہنے یا پوچھنے کی انہیں اجازت نہیں ہو۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرمایا کہ ساری زمین سے مٹی لائی جائے اور آدم علیہ السلام کے لیے لیزدار چپکنے والی مٹی آسمان کی طرف بلند کی گئی۔ پہلے یہ مٹی گاری کی شکل میں تھی، پھر اس میں خمیر اٹھ گیا، لہٰذا اس لیزدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا۔ اس طرح کئی جگہ کی مٹی استعمال ہونے کی وجہ سے انسان الگ الگ رنگ جیسے گورے، کالے یا سانولے، الگ الگ عادتوں جیسے خوش مزاج، بد مزاج اور الگ خصلتوں جیسے نیک اور بد کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ نمبر 1 سلسال، نمبر 2 ہما، نمبر 3 لازب۔ لازب سے مراد بہترین اور عمدہ مٹی سے ہے، ہما سے مراد کیچڑ اور سلسال سے مراد ایسی مٹی جسے کوٹ کر باریک کیا گیا ہو، یعنی ایسی خشک مٹی جو کھنکھناتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، وہ مٹی آسمان کی طرف لے جائی گئی اور لیزدار مٹی 3 لازب سے آدم علیہ السلام کو بنایا، جو اس سے پہلے بدبودار میں تبدیل کیا، پھر اس کو ملا کر گوندھا گیا، پھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس پتلے کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا، اگر میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ جب وہ مٹی بنا پکائے مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھیکری کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب یہ پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ پتلی کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر تھی اور چوڑائی 7 ہاتھ یعنی 7 میٹر تھی، اور جنت میں جانے والے ہر شخص کی لمبائی اور چوڑائی بھی یہی ہوگی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے کہہ دیا۔ آدم علیہ السلام کے الحمدللہ کہنے پر اللہ نے کہا، رحمک ربکا، یعنی تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ روح جب پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔